کے اندر کبھی زبانی کلامی میٹنگز کے اندر، ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر، لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر کبھی انہیں سمجھایا کہ سیاست عدم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے. ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا. یہ پوری لیڈرشپ میں سے اگر کسی بندے نے یہ کام کیا تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا، جس کی پاداش میں پچھلے 1 سال میں پارٹی کے اندر کھڑے لائن تھا. آپ نے دیکھا مئی کے مہینے کے اندر میں نے کسی کی سفارش کے ساتھ اور بڑی شدید سفارش کے ساتھ بڑی مشکل سے حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیزیگنیشن لیا میڈیا ایڈوائزر کا، لیکن اس کے 5 دن بعد زمان پارک اور بنی گالہ میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، جس کی ایک ایپیسوڈ آپ نے وہ شہباز گل والی ٹی وی چینلز پہ دیکھی. اس طرح کی کم از کم کوئی 15-20 ایپیسوڈز ہیں کہ جو اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا، جو آپ کی نظروں میں نہیں آئی کہ زمان پارک اور بنی گالہ میں پابندی لگ گئی. کیوں؟ پچھلے سال اسی مئی کے مہینے کے اینڈ میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا تقریباً 7 منٹ کا، اور وہ میسج میں نے دنیا اخبار کے بڑے مشہور کالمسٹ ہیں منیر بلوچ صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کا درد دل رکھتے ہیں اور فوج کے حوالے سے بھی ان کی محبت ساری دنیا جانتی ہے، بڑے مشہور کالمسٹ ہیں. اور آج کی اس میری پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی چینلز میں لوگ ان کو لیں گے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فیاض چوہان نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی. میں نے جو عمران خان صاحب کو میسج بھیجا وہی میسج میں نے امانتاً ان کو بھیجا. میں نے کہا بلوچ صاحب یہ میسج اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، زندگی میں کسی موقع پہ آپ نے گواہی کے طور پہ یہ میسج رکھنا ہے اور یہ سننے کے بعد گواہی دینی ہے کہ کیا فیاض چوہان نے اپنے لیڈر عمران خان کو یہ ایڈوائز دی کہ نہیں دی. پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد دوبارہ ایک میسج، حالانکہ ملاقات تو یہ ہمیں نہ ٹائم دیتے تھے. اس کے بعد اسپیشلی جو پہلا میسج کیا، وہ میسج کیا تھا؟ میں نے عمران خان صاحب کو بڑے درد دل سے ایک بات سمجھائی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہیں، ہماری پارٹی اور آپ یہ عدم تشدد کی پالیسی چھوڑ دیں، ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں، اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں اور اپنی جد و جہد پیور پولیٹیکل رکھیں. اور یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن PDM ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں، ان کے خلاف اپنی جد و جہد کریں، ان کو ہدف تنقید بنائیں، ان کو بے نقاب کریں. جانتے پوچھتے ہو بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے. اس میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی. میں نے کہا یاد ہے 3.5 سال ہمارے ان کا کوئی لیڈر آتا تھا چھوٹے سے بڑا نیب کے اندر یا عدالتوں کے اندر داخل ہوتا تھا تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے جاتا تھا، اور ساری دنیا کو اور ان کو بھی پتا تھا کہ نیب کے ساتھ نیازی کی کتنی گٹھ جوڑ ہے اور اس کی کس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. لیکن انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اختیار کی. تو جناب خان صاحب، میں دوبارہ آپ کو ایک آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جس اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے ارد گرد بندے اکٹھے کر لیے ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے. برائے مہربانی اس اسٹریٹجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں. یہ میں نے میسج آن آتھ کہہ رہا ہوں، منیر بلوچ صاحب کو میں نے بھیجا، اور آج شام کو کوئی بھی اینکر منیر بلوچ صاحب کو لے لے، ان سے پوچھے کہ فیاض چوہان نے آپ کو 1 سال پہلے، پورا 1 سال پہلے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگ گیا کاٹا پارٹی میں. بظاہراً عہدہ تھا لیکن پارٹی کے اندر شہباز گل صاحب، چودھری فواد صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، مراد سعید صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ، شیری مزاری صاحبہ، وہ مقبول، مطلوب اور مقصود
کیوں کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی، اس میں بیٹھتا تھا. ملنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اندر بلانے کی کوئی اجازت نہیں تھی، کوئی ملنا ملانا، کوئی لفٹ نہیں. کور کمیٹی کا میں ممبر تھا برے وقتوں میں، 16 17 18 2000. اس میسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا. کوئی 10 ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے 1 سال میں کور کمیٹی کی. فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی، وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا، اور اس کو نکال دیا گیا، لسٹ سے نکال دیا گیا اس میسج کے بعد. لیکن میں ڈسپلن کے تحت اسمبلی کا ممبر ہوں، پھر ترجمان ہوں، میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا. ہم چلتے رہے، سمجھاتے رہے. خیر لمبی سٹوری ہے. اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا، یہ بات کہنی پڑتی ہے. کل جب میری ضمانت ہوئی، میرا فیملی آئی، میں نے بڑے شوق سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا، 30-35 لاکھ کا میرا نقصان چورا چورا بیگم صفدر کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کی پولیس نے، صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور اس سے ایک دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے، میرے بھائی کا گھر تباہ کیا، اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھانہ سول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا. کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا یار 15 تاریخ 16 تاریخ 17 تاریخ 18 تاریخ 19 تاریخ، ناٹ ایٹ آل. میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا، سر میرا سن، میں نے گھر تباہ کر دیا، اپنا فیملی تباہ کر دی. میرے گھر کے 4 لوگ گرفتار ہوئے، میں اکیلا نہیں ہوا. میرا بہنوئی، میرا بھتیجا یتیم، میرا بھانجا، 4 لوگ ہم گرفتار ہیں، اور 4 گھر تباہ ہوئے. خان صاحب کو شیریں مزاری یاد آئی، سینٹر فلک ناز یاد آئی، باقی لوگ 3-4 یاد آئے. فیاض چوہان یاد نہیں آیا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی. عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی. ایک سنگل لائن نہیں ہے. جب میں بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی، 1 سال سے میں سمجھا رہا تھا. پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا، پچھلے مہینے بھی، اس سے پچھلے مہینے بھی، اس سے پچھلے مہینے بھی، کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جاؤں فواد چودھری، شہباز گل، مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا، اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں. 9 پرچے، 2 میرے پہ حملے نون لیگ کے، ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی. جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا، اسمبلی ہال، اسمبلی کے باہر 300-400 نون لیگ کے کارکنوں نے ہم 3 بندوں کے اوپر 8 دن میں نے جیل کاٹی پہلے، اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی. عامر کیانی کا طے ہوا تھا، صداقت عباسی کا طے ہوا تھا، واسع قیوم کا طے ہوا تھا، سارے بھاگ گئے. میں نے جس جرت کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اب سارے لوگ جانتے ہیں. ساری قربانیاں، اور ڈیلی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا فرنٹ فٹ پہ. لیکن جناب ایک سطر میرے لیے خان صاحب کے ذہن میں نہیں آئی. شاید ان کے ذہن میں کوئی یہ چیز اتنی جاگزی ہو گئی تھی. اچھا، 1 سال میں 5 منٹ کی ایک میٹنگ ہے، ایک میٹنگ 5 منٹ کی. اور ٹکٹوں کی جب انٹرویو ہو رہا تھا، ایک میٹنگ، اور اس انٹرویو کے اندر بھی جب مجھے 5 منٹ کے اندر ایک گلا دیا خان صاحب نے، چوہان تم فوج بڑا کرتے ہو. کیوں؟ وہ مسرت جمشید چیمہ، شہباز گل، فواد چودھری، عالیہ حمزہ، شیریں مزاری، سارا دن کڑ 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 کڑ. فیاض چوہان کے والے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے، پرچے جھل رہا ہے، ماریں کھا رہا ہے.
اس کی سوشل میڈیا کی چاروں اکاؤنٹس 25 لاکھ فالوورز ہیں. آپ کی چاروں اکاؤنٹس میں ہر روز کی 1 سے لے کے 8 ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جد و جہد کی، وہ آن اوتھ موجود ہے. جھوٹ تو کوئی اس دور میں کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ کس نے کیا قربانی دی. اس پورے 1.25 سال کے اندر چودھری سیور آیا، خان نے مجھے فون کیا، چوہان یار اس کا جواب دینا ہے. اپریل کے پہلے 2 دنوں میں میری اتنا بزرگی والا رشتہ تھا چودھری سرور سے، میں نے ایک لمحہ نہیں لگایا، میں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر مال روڈ پہ پریس کانفرنس کر کے ایسی کی تیسی پھیر دی. اس سے کوئی 15-20 دن گزرے، اون چودھری آ گیا، خان کا ڈائریکٹ فون، چوہان یار اس کا کوئی اور جواب. وہ جو 6 منسٹر پالے ہوئے تھے لاہور میں، دودھ پیڑ نو پاک پری تے تون کٹان نو جمعہ، کسی کی پسلی نہیں. نہ گورنر سرور کے خلاف کسی نے پریس کانفرنس کی کہ جواب دیا. فیاض چوہان، اون چودھری آیا، لاہور کا تھا، خان فون کر رہا ہے، میں نے اون چودھری میرا رشتہ دار تھا، میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. 1 2 3 پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر. کوئی 20-25 دن گزرے، علیم خان میرا بڑا اچھا دوست، خان کا فون، چوہان اپنے دوست نعیم الحق کو بھیج رہا ہوں، وہ ایل ڈی اے والے نعیم الحق جو فوت ہو گئے وہ نہیں، اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے، اس کا جواب تو نہیں دینا ہے، تو باقی وہ منسٹریاں کریں گے. فیاض چوہان نے علیم خان سے اپنا تعلق بگاڑ لیا. جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا. وقت گزرتا گیا، جو برا وقت آئے. 10 اپریل کو حکومت گئی، 10 اپریل سے لے کے 17 جولائی کے الیکشن تک آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید، میاں اسلم، مراد راس، ڈاکٹر یاسمین راشد، ہمایوں یاسر، جو نظریاتی ہم 6-7 تھے، ان میں سے میرے علاوہ کسی ایک کی پریس کانفرنس اگر اس 3.5 مہینے کے اندر ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. شام کو میڈیا ٹاک، وہ کیا کہتے ہیں، ٹاک شو کرنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. آئے 32 منٹ کا ٹاک شو، 4 پارٹیسپینٹ 2-2 منٹ کی آئے مائیں شائیں کی، چلے گئے. میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے جو آپ نے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ اپنے دھڑے کا دھڑا کٹنا ہوتا ہے اور مخالف کی جناب آپ نے منجی ٹھوکنی ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے انہوں نے. اس 3.5 مہینوں میں نے 36 پریس کانفرنسز، جو پریس کانفرنس بریک پریس کانفرنس نہیں تھی، لاہور کے سارا میڈیا اور پنڈی کا میڈیا جانتا ہے، پراپر سارے ٹی وی چینلز کے اندر بریک ہوتی تھی. کوئی آواز اٹھتی تھی خان کے خلاف، حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، فیاض چوہان ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن اسمبلی کے باہر، راولپنڈی کے اندر، اسمبلی کے اندر. اور یقین جانے وہ خوف و ہراس کا وہ دور تھا حمزہ شہباز کی حکومت کا، کسی ایک نے بھی نہیں. ایک پریس کانفرنس بتا دے مجھے. 17 جولائی الیکشن جیتے، وزارتیں بنی، فیاض چوہان آؤٹ، یہ سارے کے سارے جناب منسٹر. میری عزت بچائی چودھری پرویز لائی صاحب نے، اللہ ان کو زندگی دے. میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں، جس میں بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے کنٹریبیوشنز بھی ہیں انہوں نے، اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا. ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ 3.5 مہینوں میں، اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری 16 سال کی زندگی اور پھر 3.5 سال کے اقتدار میں کھیل چکا تھا، اور اسپیشلی اس 3.5 مہینے میں اگلا 1 سال میڈیا کو، اسمبلی کے اندر مخالفین کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. چودھری صاحب نے میری عزت رکھی، مجھے اپنا ترجمان بنا دیا. خان صاحب کو حافظ فرد نے کہا کہ فیاض نے پوچھا کہ یار آپ نے مجھ سے یہ زیادتی کیوں کی، اسی دن جس دن منسٹریاں بنی. اس کو زیادہ ایگوسٹک نہ ہو. یہ مجھے حافظ فرد کا جواب آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ایگوسٹک نہ ہو، فیاض چوہان کو کہے. جن کو بنایا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دسمبر، جنوری، فیبروری 2021 وہ سارے کے سارے منسٹر
चौधरी सरवर साहब के साथ इमरान खान और बुज़दार साहब की हुकूमत गिराने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन के शरीक थे। गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग्स होती थी, वो सारे के सारे फरवरी में माहौल चेंज हुआ, सारे के सारे दोबारा मुसलमान हो गए। फयाज चौहान उस वक्त भी सारी कुर्बानी है, लेकिन बहरहाल जी हमारा आउट हो गया। फिर मैं मुसलसल समझाता रहा खान साहब को, इन्होंने कांटा लगा दिया, शहबाज गिल हीरो बन गया, फवाद चौधरी हीरो बन गया, मुसर्रत चीमा हीरो बन गई। जूम मीटिंग होती थी, अब तीसरे दिन 6 या 7 बंदे थे जो खान साहब जैसे कहते थे यार बूटों वालों के खिलाफ ये बोलो, बूटों वालों के खिलाफ ये, फौजियों के खिलाफ ये, वो हाँ में हाँ मिलाते। जब बोलने की कोशिश की शट अप कॉल जूम मीटिंग में, नहीं बोलने देना। पूरा 1 साल मुझे याद है कि अगस्त के पहले 3 दिनों में एक जूम मीटिंग हो रही, मैंने समझाने के लिए 75 दफा हाथ उठा के बोल के कहा खान साहब 1 मिनट, नहीं तुम रहने दो, चुप हो गई। फिर भी जनाब हम दाम में दर में सुखने। फिर मैं पिछले 3-4 महीनों में समझाता रहा खान साहब ऑडियो मैसेज करके मुझे टाइम दे दें, नहीं जी। फिर पिछले 6 महीने आमिर कियानी जो सबसे पहले जनाब फुर्ती दिखाई, जिसका मज़ारा बनाया हुआ था 16 साल से हमें इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, खान साहब ने, उसने खान साहब की हदायत पे पिंडी शहर के बच्चे को पीटीआई के अलावा ये बता दिया फयाज चौहान का टिकट नहीं हो रहा। ये यहाँ पे पिंडी के मौजूद हैं, बैठे हुए हैं दोस्त, इनसे पूछे। मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था अपनी पार्टी के हक में और खान की धड़क उठने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती थी, साफियों का पहला, ये ज़रीफ साहब बैठे हैं, पहला सवाल होता था आपको तो टिकट ही नहीं मिल रहा जी। कहां से पता चलता था ये? वो खान ने ड्यूटी लगाई हुई थी आमिर कियानी की, एक 3rd क्लास किस्म का छोकरा जाना, जिसने जिंदगी में कभी इस्लाही कमेटी की जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन नहीं लड़ा होगा, उसको जनाब वहां पे मेरे मुकाबले में बच्चे को, और पीटीआई की 80% तंजीम मेरे मुखालिफ की हुई उस आमिर कियानी ने इमरान खान की हिदायत पे, हम फिर भी कुर्बानियां दे रहे हैं। देते जो कुछ हुआ। आखिर में मैं आपको 2-3 चीजें, 1 मई को खान साहब ने जो चीजें जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई, बुनियादी 1 मई को खान साहब ने योम मजदूर पर रैली लिखवाई। रैली का अब खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर इमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ ले जाने की। खैर वो जूम मीटिंग्स के अंदर करते रहते थे। वो एक लम्ज वाला जाना, कोई जान शेर है जाना, कोई वो गिठा सा अबू दाऊद टाइप जाना, वो भी उन्होंने रखा हुआ था। एक सुलेमान अहमद रखा हुआ था, जिसका मुझे आज तक क्राइटेरिया नहीं समझ आया केड़े पासों जाना सियासतदान है, वो गुलकार जाना। वो मीटिंग के अंदर बैठता था। सारा जूम मीटिंग्स के अंदर मोटिवेट किया जाता था तर्जमानों को कि मीडिया के अंदर किस तरह फौज के खिलाफ, बाजवा के खिलाफ आपने जनाब क्या क्या बातें करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, खौफ के दरवाजे तोड़ दो, सारा कुछ करते करते 1 मई को खान साहब ने जी रैली रखवाई योम मजदूर के बहाने। आर्डर दिया जी लियाकत बाग से जनाब जाओ सदर वाले पासे। हमें पता चला, हमने जनाब एन टाइम पे रात को मैंने राजा बशारत साहब और बाकी टीम को जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे एतमाद में लिया। हमने जगह चेंज करके शमशाबाद पार्क तय करवा दी और फिर वहाँ जो रैली हुई वो सारी आपने देखी। खान साहब को बुरा लगा। खान साहब ने 6 तारीख को दोबारा रैली लिखवाई और मीटिंग उससे 1 दिन पहले की और सारों को कहा कि उनके ज़हन में है कि वो कचहरी और जीएच के साथ साथ हैं। उन्होंने कहा जी कचहरी जाना है आपने, कचहरी चौक। खैर जिस दिन रैली थी शाह इटालिया में मैंने राजा बशारत साहब को, बाकी जाजी खान साहब, राशिद हफीज साहब, सारों को हमने एतमाद में लिया। हमने कहा जी कि हमने पुल मरीड हसन का पुल क्रॉस नहीं करना। हमें मजाज पता है, हमने सारी ज़िंदगी सियासत की, हमें पता है कि मॉब का कोई अखलाक नहीं होता, मॉब की कोई अखलाकियात नहीं होती। और फिर जिस तरह पिछले 1 साल के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए से जो जो बैरूनी ताकतें यूरोप के नंबरों से, यूएई के नंबरों से, अमेरिका के नंबरों से
جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے وہ میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ساری چیزیں جو ہے وہ رکھیں گے انشاءاللہ. میں نے ساروں کا اعتماد میں لیا. اینڈ ٹائم پہ جب سارا جلوس آرگنائز ہو گیا میں نے کہا جی ہم نے وہ پل کراس نہیں کرنا. سارے اس بات پر رضامند تھے سوائے واسق قیوم کے اور عمر تنویر بٹ اور آصف محمود. ان کو ڈائریکٹ میسیجز آتے تھے زمان پاک سے, ہم لوگوں کو نہیں آتے تھے ڈائریکٹ میسیجز. جلوس جب پہنچا ریالٹو چوک کے پاس تو میں جلوس کے قائدین ہم سارے جو اکٹھے کندھے سے کندھا ملا کے جا رہے تھے, میں ان میں سے نکلا اکیلا, اپنے 3 بندوں کو میں نے ساتھ لیا, بھاگا میں کوئی 500-600 میٹر آگے نکل گیا کہ میں پل کے پاس سے ہی پہلے میں نے اور میڈیا کو میں نے چلا دی کہ جناب ہم وہاں میڈیا ٹاک کریں گے. یہاں موجود ہے سارے گواہ جو نا کہ میں نے ظریف صاحب بھی گواہی دیں گے. میں نے کہا جی میڈیا ٹاک ہم وہاں کریں گے اور وہاں ختم ہو جائے گا. میں پہلے ہی وہاں پہ پہنچ گیا. پھر وہاں پہ جو میں نے ساروں کو روک دیا, وہ آگے عمر تنویر بٹ لے کے بندے جا رہا تھا. میں نے کہا ادھر واپس آؤ. سرور خان صاحب اس بات پہ ایگری تھے کہ ہاں جی ادھر ہی میڈیا ٹاک کر لیں. بشارت صاحب کو بھی ایگری کیا ہوا تھا, وہ بھی سارے. ہم نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کی, ختم. اگلے دن خان صاحب نے اسپیشل میٹنگ بلائی زوم پہ اور زرداری اور نواز شریف والی کی ساروں کی, اور ٹکا کے کی. تم لوگوں نے کچہری چوک کی طرف کیوں نہیں گئے, کس نے روکا, کون تھا, کیوں تھا, کیسے تھا. وہاں سے جو 1-2 یہ ایونٹ ہوئے. پھر 9 تاریخ کا ایشو ہوا. 9 تاریخ میں اللہ پاک کا کرم ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, راشد شفیق, میں, راشد حفیظ اور جازی خان, ہم نے امیکیبلی لیاقت باغ سے لے کے ریالٹو چوک تک ایک بڑا پرامن طریقے سے, اور تھوڑا سا وہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ادھر تک اپنا ایپیسوڈ کیا. لیکن وہی جو 3 بندے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو انسٹرکشن ڈائریکٹ تھی. پھر جو ہوا رات کو, آدھی رات کو دوبارہ واسق قیوم صاحب کا میسج آ رہا ہے کہ فوراً جی پی او چوک پہنچیں. ویڈیو میسج, جی پی او چوک کتنی دور ہے. خیر میں نے اپنی ساری ٹیم کو منع کر دیا. میں رات کے ابھی شوق میں تھے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ کیا ہو گیا یہ. تو جناب یہ تو ہوا. اب اصل چیز جس کی وجہ سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست میں نہیں چھوڑ رہا, گج وج کے اس پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. جیل ڈپارٹمنٹ کے اندر, ثقافت کے اندر, اطلاعات کے اندر, ڈی جی پی آر میں جو میں نے پرفارمنس دی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کے اندر کسی منسٹر نے ایسی پرفارمنس نہیں دی. تو جب اللہ نے صلاحیت دی ہے ملک اور قوم کی اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے, 2.25 ارب روپے کے ترقیاتی کام, 50 کے قریب ٹیوب ویل, ہر گلی, ہر سڑک, ہر کونا, ہر خدرہ اپنے حلقے کا. یہ مجھے کوئی عمران خان صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ فنڈ نہیں ملے ہوئے تھے, یہ اپنی ایک بھاگ دوڑ تھی جس کی وجہ سے سارا کر کے ساری تو خدمت کرنی ہے اپنے شہر کی بھی, صوبے کی بھی اور پاکستان کی بھی. کس وجہ سے 12 تاریخ کو خان صاحب واپس آئے, 14 کو زوم میٹنگ ہو رہی ہے جی پہلی, 15 کو میں نے گرفتاری دی تھی. 14 کو زوم میٹنگ, ٹوٹل ہم 14-15 بندے تھے, اس میں سے 8-9 میرے خیال آفس کے تھے پی ٹی آئی کے, جو باقی پولیٹیشین ہم 8-9 تھے, فاروق حبیب, میں, عاطف خان, شاید اسد کیسر. خان صاحب نے پہلی انسٹرکشن دی کہ جناب کسی نے ڈیفینسو موڈ میں نہیں جانا اور کوئی مذمت نہیں کرنی, نو کی پہلی انسٹرکشن. پھر بیچ میں ہوتے ہوتے دوسری جو سب سے خطرناک انسٹرکشن دی, جس پہ میرا کان کھڑے ہوئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں گرفتاری دے کے اگلے 15-20 دن, مہینہ اندر چلا جاؤں, وہ اچھا ہے کہ بنسبت اس کے کہ اب اس فساد فی الارض کے اندر میں شامل ہوں. عاطف خان کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا, اون اوتھ کہہ رہا ہوں, عاطف خان صاحب کو لے لیں ٹی وی چینل والے شام کو سارے ٹاک شوز میں, اس سے کہیں کہ حلف دے کے جنہیں کہے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں. عاطف خان کو کہا کہ عاطف, وہ کے پی کے کا صدر ہے میرے خیال, کل مولوی فضل الرحمان آ رہا ہے, آج ٹویٹ کرو سارے کہ ہم پورے پاکستان خصوصاً کے پی کے میں مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کریں گے. بیرونی ایجنسیوں کا سب سے بڑا ایجنڈا جو تھا, جس کو
پروان چڑھانے کے لیے شام، یمن، لبنان، عراق کے ملک میں خانہ جنگی لے کر آؤں. میں نے اسی وقت ہاتھ کھڑا کیا. میں کہا خان صاحب ایک منٹ بات سنیے. خان صاحب ہاں جی فروخ، جو فروخ ہاں میں ہاں جو جس طرح سارے. میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا. میں کہا خان صاحب میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. پچھلے 1 سال کی طرح حسب سابق حسب سال نے بولنے دیا. میں نے اسی وقت میٹنگ سے میں لیو ہوا. 6:30 بجے میٹنگ تھی 14 تاریخ کو. میں نے فیصلہ کیا کہ یار میں عزت رکھ لوں. میں نے بڑی قربانی دی اپنی سوچ اور فہم اور اپنی آئیڈیالوجی کے برخلاف پچھلے کئی ماہ سے. اب یہ جو چیز ہونے چلی جا رہی ہے یار میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آگے 9 مئی والا ہضم نہیں ہو رہا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں کل قربانی دوں گا. اس میں بھی وفا کی. پاکستان کا جھنڈا لے کے گیا اور نعرے لگایا ان کے. لیکن پاکستان کے جھنڈے کے ذریعے سے میں نے اس کو میسج دیا یار پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے. سب کو دیا، اپنوں کو، غیروں کو، شریکوں کو، ساروں کو دیا کہ پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے. یہ جو چیز ہوئی پھر درمیان میں کل جب ہوا میں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے، باقیوں سے، جب میری ضمانت ہوئی وہ ملنے آئے. امریکہ کے خلاف سائفر کی بنیاد پہ ہمارے دل، میرے ساتھ تو اس فرنٹ فرسٹ سے اس پارٹی میں زیادتیاں تھیں. جس دن میں نے پارٹی جوائن کرنی تھی 16 سال پہلے، اسی عامر کیانی کے کہنے پہ اینڈ ٹائم پہ اس دن میں نے 500 بندہ سابق ایم پی اے اپنے گھر اکٹھا کیا ہوا. عامر کیانی نے منع کیا، خان نہیں آیا، میری ٹکے آنے کی عزت نہیں رہی. میں نے اپنی عزت بچائی. 500 بندہ گاڑیوں میں بٹھایا، دفتر میں جا کے مجبوری پریس کانفرنس پکڑ کے، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا اپنی کوئی، میں شامل ہوا. اس دن سے لے کے آج تک جو ہوتا رہا، وزارتوں سے اتارتے رہے، کوئی ڈھنگے طریقے سے ذلیل کرتے رہے، عہدوں سے اٹھاتے رہے، سب کچھ برداشت کیا 16 سال. ابھی بڑی لمبی داستان ہے، 1 سال جو جاتی ہے کہ وہ پھر کسی موقع پہ سناؤں گا میری فیملی کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن میں نے امریکہ کے ساتھ جو تھا سارا سلسلہ، اس کی بنیاد پہ ہمارے دل، وہ ہمارے لوگوں کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، میرا ہارڈ ویئر ہے P+، پاکستان پلس. ہم نے تو وہ امریکہ کے ساتھ جو کیا، خان کے ساتھ وہ لہرایا، رجیم چینج آپریشن، سائفر، سازش، ہم تو وہ ولولہ لے کے ساتھ. خیر 3-4 مہینے بعد ہی اس کو بیک آؤٹ کر دیا گیا ایک یہودی کمپنی کو ہائر کر کے، جو لابنگ شاپنگ، خیر اس کو بھی ہضم کرتے رہے. چلو یار انٹرنیشنل پالیٹکس. پھر زوم میٹنگز کے اندر پراپر انسٹرکشن دی جاتی تھی. اب امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. وہ بھی سنتے تھے، وہ بھی کہتے تھے چلو یار ساری چیزیں چلتی ہیں، سارا ہوتا رہا. ابھی وہ پہلا میں نے اپنے ٹویٹ کے حوالے سے مجھے شوق تھا یار اتنی قربانی دی ہے، چلو خان تو فیاض چوہان کا نام لے کے تو کہہ دے گا یار اس کی بڑی قربانی ہے میرے لیے، میرا کارکن ہے، میرا میڈیا ایڈوائزر ہے. جب وہ ایک دھچکا لگا، ساتھ لگا جناب وہ 70 امریکی کانگریس مین جناب وہ لابنگ کر رہے ہیں جناب اب ہمارے لیے. پھر وہ زوم کی ایک آڈیو لیک کسی نے بتائی، سنائی، اس پہ بھی حیرانگی. یہ ساری چیزیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں. مجھے کوئی کہ یار تیرا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے. 25 سال سے وحید حسین صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اینکر ہیں، صحافی سارے جانتے ہیں. وہ ارشد انصاری صاحب ابھی یہاں سے چلے گئے، لاہور پریس کلب کے صدر. پنڈی کے سارے جانتے ہیں، تمام اینکرز جانتے ہیں، پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ جانتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پیز جو پچھلے 13 سال سے ٹاک شوز میں بیٹھتے تھے، پچھلے 4-5 سال سے تو میں نے سولو پروگرام کرنا شروع کیا، اس سے پہلے جو بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا تھا، سب جانتے تھے. میرا ہارڈ ویئر P+ اور فوج پلس ہے. فوج سے جو محبت ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے، میں ایک جماعت اسلامی کے جو ایک پروسیس سے نکل کے آیا ہوں. میں اپر مڈل کلاس، پڑھی لکھی اپر مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، فرام پچھلی کچھ 4-6 نسلوں سے. وڈیرے اور جاگیرداری اور سرمایہ داری سے مجھے سخت نفرت ہے، اسپیشلی سیاست کے اندر اگر کی جائے. میرا یہ ایمان ہے جو ان ساروں سے ڈسکشن ہوتی تھی. بیٹھے ہوئے بھائی صاحب یہاں پہ بڑا مجھے کرٹیسائز کرتے تھے کہ جناب کیا یار اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ جناب لگا دیتے ہو جناب فوج کی محبت میں اور اس میں اور فلاں. میں کہتا تھا یار مجھے صرف اس چیز کا دکھ ہوگا جس دن میرے پہ ٹیگ لگے گا میں را کا ایجنٹ ہوں، میں CIA کا ایجنٹ ہوں.
میں موساد کا ایجنٹ ہوں, میں MI6 کا ایجنٹ ہوں. میں نے انڈین چینلز میں بیٹھ کے پچھلے 7 سال میں نے پاکستان کی اور پاک فوج کی جنگ لڑی. اور آپ یقین جانے 1 مئی سے لے کے 9 مئی تک, پھر 9 مئی سے لے کے 15 مئی تک مجھے کم از کم 35 دفعہ انڈین چینل کے فون آئے, کچھ 6-7 چینلوں کے. ارناب گوسوامی کی پروڈیوسر نے بھی فون کیا کہ سر ہم نے آپ کو لینا ہے. یقین جانے میرا ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہماری ملک کا انٹرنل مسئلہ ہے. میں ملک دشمن اور انڈیا کے چینل میں بیٹھ کے اپنے ملک کی انٹرنل پالیٹکس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتا. خدا کی قسم 14 تاریخ کو ارناب گوسوامی کی جناب پروڈیوسر, اور وہ کسی نے ٹیپ بھی کیا ہوگا کیونکہ وہ ڈائریکٹ آتا ہے +91 نمبر پہ جو نا, ایجنسیوں نے کیا ہوگا, ملکی غیر ملکی ساروں نے. میں نے کہا سوری, میں ملکی معاملات کو جو ہے نا انڈیا کے چینلز میں نہیں کر سکتا. میں ابھی بس آخری بات کر رہا ہوں. تو آخر میں جناب میں اپنی اس آئیڈیالوجی پہ قائم ہوں. انشاءاللہ سیاست کریں گے, موجودہ حکمرانوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رہے گی, اور انشاءاللہ جو حالات بنیں گے, شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب سے میں آج سے 6-7 دن بعد جا کے ان سے بھی ملاقات کروں گا. ہم اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, اور ایک نئے پلیٹ فارم سے ایک اچھے طریقے سے انشاءاللہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے. کیا صداقت عباسی, واصف علوم اور عمر یہ تینوں لے کے گئے کراؤڈ GSQ گیٹ پر, اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو اور وہاں سے غائب ہو گئے. آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ انسٹرکشن سے, ان کو ڈائریکٹ انسٹرکشن ہوتی تھی, کیونکہ ہمیں وہ انسٹرکشن نہیں مل سکتی تھی. ان کو پتا تھا کہ یار یہ وہ نہیں ہے. ہاں جی, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو تحریک انصاف کو چھوڑا ہے, 7 ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے عمران خان کے خلاف وعدہ گواہ جو ہے وہ آپ بن رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف آرمی. اور سال تو منو پوچھا نہیں انہیں, میں کہڑا وعدہ گواہ بڑھنا یار, چھوڑ دے وعدہ. جتنے آپ نے دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لو, خان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. مجھے دکھ یہ ہے کہ خاکسار تحریک بنا دی انہوں نے PTI کو. جیسا خاکسار تحریک ناکام ہوئی, PTI بھی جو ہے وہ خاکسار تحریک کا جو ہے نا, میں ابھی اندر کو 28-29 کتابیں پڑھ کے آ رہا ہوں 8 دنوں میں, ٹھیک ہے جی. اس میں بھی خاکسار تحریک کو بھی بڑا ہم نے مطالعہ کیا. کوئی کسی قسم کا نہ وعدہ معاف گواہ بننے کی ضرورت ہے. اپنی سیاست کرنی ہے اور ملک کی محبت میں کرنی ہے, اور جن کے خلاف کرنی ہے ان کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا کہ جو جدوجہد کر رہا ہوں پچھلے 44 سال سے جن لوگوں کے خلاف, انشاءاللہ ایز اٹ از ان کے خلاف جاری رہے گا. یہ بلا شبہ ہر ایک بندے کا اپنا حق ہے کہ وہ سیاست میں جہاں بھی وہ چاہے وہ پارٹی چھوڑے, کسی پارٹی کو جوائن کرے. پہلے بھی آپ نے جماعت اسلامی چھوڑ کے آئے, لیکن ایک چیز بتا دیں, اب 2-3 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیل سے نکلتے ہی ڈائریکٹ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. کیا 1-2 دن کا موقع بھی نہیں دیتے وہ آپ لوگوں کو کہ بھئی آپ سوچ بچاری کرو؟ اچھا میں سچی بات بتاؤں کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ 15 تاریخ کو میں نے اندر سوچا کہ مجھے گرفتاری دینے کے بجائے جب وہ 14 کی زوم میٹنگ کے اندر جو وہ 2 چیزیں میں نے سنی تو مجھے اگلے دن ہی پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی. لیکن میں پھر بھی شرم و حیا کے اندر مارے گئے کہ چلو. ہاں جی چوئی صاحب, چلو یار ابھی سن لو یار, ایک منٹ سن لو جی, میں بتاتا ہوں. اچھا سن لیں. اچھا یہ انہوں نے سوال پوچھ لیا, چلے میں جواب دوں. بھائی جان ابھی حالات کے مطابق ساری چیزیں طے کریں گے. حالات آپ کے سامنے اگلے 1-2-3 مہینوں میں سارے کی ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی, اور اس کے مطابق پھر اگلا فیصلہ کریں گے. سرکار کے جائیں گے. یہاں پر جو کہانی سنا رہے ہیں, بعد جب ہم بیٹھے تھے ہال کے باہر بیٹھے تھے تو وہاں پر تو آپ کچھ اور کہانی سنا رہے تھے پیچھے چھوڑنے کی. آپ تو کہہ رہے تھے کہ پولیس نے آپ پر تشدد کیا اور اس وجہ سے ہاتھ کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہوئے, لیکن یہاں پر آپ فوج کی محبت اور پاکستان کی محبت کی کہانی سنا رہے ہیں. ہاں جی جتنے دوست بیٹھے ہیں جی آپ بتائیں میں نے بار کون سی ایسی آپ کی کہانی کیمرے کے سامنے کچھ اور کیوں ہوتی ہے, کیمرے کے بغیر سن لیں. آپ نے سوال پوچھا, آپ نے ایک سراغ رساں
सहाफ़ी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए, वो सारे बैठे हुए हैं, उनमें से कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बार बार जो मुझे खरीदते थे, मैंने कहा यार अंदर जाके सारी स्टोरी सुनूंगा। आपकी जरूरत है, आप इससे जो पुराने लोगों की जरूरत है, आप किस वक्त उनको छोड़ रहे हैं? सवाल ये कि इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान जो है पार्टी के किसने पहुंचाया? इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा नुकसान फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेरी मजारी, आलिया हमजा, मुसर्रत जमशेद और जनाब अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, ये सारे वो लोग हैं। क्यों? इनको खान ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। जब खान ने सीने के साथ लगाया हुआ था तो इनका फर्ज बनता था कि इनको एडवाइस दें अच्छी।